بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خاص طور پر اگر تاریخ بر صغیر کے اوراق کو پلٹا جائے تو کہیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ شہر لاہور کو عروس البلاد کے درجہ پر پہنچاتے نظر آئیں گے، کہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ قصر خلافت میں کھڑے ہو کر جہانگیر کو للکار رہے ہوں گے، کہیں حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ دلوں کے بت قدوں میں اذان دے رہے ہوں گے، تو کہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تاریخ تصوف کی پیشانی پر جھومر کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ بر صغیر میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی کرم نوازی اور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صدقہ ہے کہ اس سرزمین کو اولیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آج بھی تاریخ تصوف کی پیشانی پر ایک تازہ تراشیدے ہوئے جھومر کی طرح چمک رہا ہے۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پیا کا شمار صبر و شکر اور قناعت کے پیکر نامور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ مستند روایت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ والد کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ سادات گھرانے کے چشم و چراغ آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آپ حقیقی بھانجے اور داماد بھی ہیں۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ 19 ربیع الاول 592 ہجری بروز جمعرات کو افغانستان کے شہر ہرات میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار بڑے متقی، صاحب دل اور با فیض بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سگی بہن تھیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ کو ایک شب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے شکم مبارک میں تھے۔ خواب میں زیارت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی والدہ ماجدہ سے ارشاد فرمایا کہ تیرے بطن میں جو بچہ ہے اس کا نام احمد رکھنا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک شب سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کی آپ کی والدہ کو زیارت ہوئی تو انہوں نے بھی فرمایا کہ تمہارے گھر میں جو فرزند پیدا ہوگا اس کا نام علی رکھنا۔ پھر اس کے بعد جب آپ رحمۃ اللہ علیہ تولد ہوئے تو آپ کا نام علی احمد رکھا گیا تاکہ دونوں بابرکت نسبتوں سے فیض جاری رہے۔ مرشد کامل سے لقب صابر پایا۔ مشائخ وقت نے مخدوم علاء الدین سید علی احمد صابر پیا کہا تو یہ آپ کے وہ بہترین القاب ہیں جو مختلف برگزیدہ ہستیوں سے آپ کو ملے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد گرامی سے پائی جو اپنے وقت کے نامور اولیاء میں سے تھے۔ آپ کے آباء و اجداد بغداد سے ہرات تشریف لائے تھے بعد از وصال والد بزرگوار کے۔ جب آپ کی عمر 7 یا 8 سال کی ہوئی تو اپنی والدہ بی بی ہاجرہ کے ہمراہ ہرات سے ایک قافلہ جو کہ حضرت ابو القاسم گرگانی کی سربراہی میں اور علیم اللہ ابدال وغیرہ کے ساتھ آ رہا تھا، اجودھن موجودہ پاک پتن شریف آپ ان کے ساتھ پہنچ گئے۔ زمانہ وسطیٰ کا اجودھن رہائش کے لحاظ سے ایک پرخطر علاقہ تھا۔ دریائے ستلج کے کنارے اجودھن کے گرد صحرائی علاقہ تھا جو خطرناک جنگلی جانوروں اور زہریلے سانپوں سے اٹا ہوا تھا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک زہریلے سانپ کے ڈسنے سے مدتوں صاحب فراش رہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہمشیرہ اور بھانجے کو بڑے کھلے دل سے خوش آمدید کہا۔ ہمشیرہ نے تمام حالات سے اپنے بھائی کو آگاہ کیا اور کہا کہ میرا بیٹا یتیم ہے، اس کی سرپرستی اور پرورش کی ذمہ داری اب آپ پر ہوگی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اطمینان دلایا اور ذمہ داری قبول فرمائی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کی صورت دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیض یاب ہوگی۔ پھر اس کے بعد بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود آپ کی تعلیم و تربیت شروع کر دی۔
یہ بابا صاحب کی تربیت اور مخدوم علاؤالدین علی احمد صابر کی ذہانت کا کمال تھا کہ آپ نے 3 سال کے اندر ہی تمام علوم ظاہری حاصل کر لیے۔ 3 برس گزارنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بھائی سے یہ کہہ کر ہرات واپس چلی گئیں کہ اب بھانجے کو علوم باطنی میں بھی آپ کامل کر دیجئے اور اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دیجئے گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بہن سے بہت زیادہ محبت تھی۔ بابا صاحب نے بہن کے سامنے ہی بھانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت علاؤالدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر گو کہ اس وقت کم تھی، مگر پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ حضرت مخدوم صابر پاک کو لنگر تقسیم کرنے پر مامور کیا گیا تو 12 سال تک فقراء اور مساکین کی مہمان نوازی کی خدمت سر انجام دی، مگر خود لنگر کھانے سے ایک نوالہ بھی نہیں کھایا۔ دن میں آپ روزہ سے ہوتے اور رات شب بیداری اور ذکر الہی میں مستغرق رہتے تھے۔ بھوک کی شدت سے جنگل میں پھول بوٹیوں اور درختوں کی پتیوں سے روزہ افطار کرتے اور پانی پیتے، لیکن اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ پھر 12 برس کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ دوبارہ اجودھن یعنی پاک پتن شریف تشریف لائیں تو صاحبزادے کو دیکھا تو بڑا کمزور پایا اور اپنے بھائی سے شکایت کی تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے سید علی احمد صابر کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ لنگر تقسیم کی ذمہ داری تمہارے سپرد تھی، یہ کیا اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ تو مرشد کامل کی بارگاہ میں بھانجے نے یہ عرض کی کہ لنگر تقسیم کی اجازت ہے نہ کہ خود کھانے کی۔ جب آپ کے مرشد کامل اور مامو جان نے آپ کی یہ بات سنی تو خوشی سے جھوم اٹھے اور فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے بھانجے کو صبر کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ مرشد کامل نے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور آپ کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ علاؤالدین صابر است، تم علاؤالدین علی احمد صابر ہو۔ اسی وقت بھانجے کو سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کیا آپ نے عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدے اور کرامتیں اس درجہ شدید صبر آزما تھیں کہ انہیں سن کر بھی حیرت ہوتی ہے۔ کثرت مجاہدہ اور فاقوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں بہت ہی زیادہ قہر اور جلال پیدا کر دیا تھا۔ نکاح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نکاح کا مقصد فطرت دینی اور دنیاوی راحت اور سکون کا بھی باعث ہے، مگر جب عارف کامل توحید حق میں فنا ہو جاتا ہے تو وہ ما سوائے اللہ عز و جل کے ہر شے سے مبرہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن حضرت سید علاؤالدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ نے اپنے بھائی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو آپ کی بیٹی ختیجہ بی بی شرف النساء کے حوالے سے نکاح کا سوال کیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہن کو منع کیا کہ صابر کیف اور جذب و سکر کی حالت میں گم ہے، توحید حق میں فنا ہے، حق زوجیت اس سے ادا نہیں ہوں گے۔ مگر ہمشیرہ تھی، ان کے اصرار پر 21 شوال المکرم 613 ہجری بروز بدھ نکاح ہوا۔ جب حجرہ عروسی میں صابر پاک داخل ہوئے تو بیوی پر نظر پڑی۔ ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی کہ آپ کی زوجہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ خدائے ذوالجلال یکتا ہے تو اس کے بندے کو زوج سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ دلہن کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ آپ کی زوجہ جل کر راکھ ہو گئیں۔ صبح کو جب ماں آئی تو بہو کی حالت دیکھ کر غصے میں کہا کہ میں تمہارے ماموں کو اب کیا جواب دوں گی؟ ہمشیرہ بی بی ہاجرہ سخت غمگین ہوئی تو بابا صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا امر غالب ہو کر رہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جلال تھا کہ والدہ کو بھی بخار آ گیا۔ پھر 2 ماہ بعد 2 محرم الحرام 614 ہجری کو والدہ کا بھی وصال ہو گیا۔ آپ کی 3 صاحبزادیاں 9 عمری میں بیوہ ہو گئیں۔ حضرت بی بی فاطمہ آپ کے داماد اور خلیفہ حضرت بدر الدین اسحاق کی اہلیہ محترمہ تھیں۔ حضرت خواجہ حسن نظامی اور دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر مامور نظامی فیملی انہی کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت بی بی شریفہ
اپنی پاک دامنی اور عبادت اور ریاضت کے حوالے سے مشہور تھیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرمایا کرتے تھے کہ اگر انہیں کسی خاتون کو خلافت نامہ اور سجادگی دینے کی اجازت ہوتی تو وہ بلا توقف بی بی شریفہ کو عطا کر دیتے۔ حضرت بی بی مستورہ کا انتقال بھی عین عالم شباب میں ہوا۔ اس کے بعد حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے اور باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ 9 برس کے بعد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ استغراق کے عالم میں بے حس و حرکت بیٹھے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ الا اللہ بلند آواز سے کہا تو آپ ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر ان کے قدم چومے اور آداب بجا لائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو باہر لا کر خرقہ خلافت عطا کیا اور سند لکھی اور اس میں اعظم کی تعلیم دی۔ بابا فرید نے آپ کو دہلی کے لیے متعین کیا اور فرمایا کہ پہلے ہانسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر مہر ثبت کروا لینا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ سند لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت محبت اور احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی اور اپنے پیر روشن ضمیر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، صحت اور دیگر معلومات کے متعلق گفتگو فرماتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی خلافت کے لیے بابا فرید کی سند خلافت حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر ثبت کر دیجئے۔ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر مہر ثبت کرنے ہی والے تھے کہ اسی وقت ہوا چلی اور چراغ گل ہو گیا۔ جب اندھیرا ہو گیا تو جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی چراغ گل ہو گیا ہے، صبح مہر ثبت کر دوں گا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر لگا دیجئے۔ چنانچہ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا چراغ منگوایا۔ ابھی آپ پھر اس پر مہر لگانے ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی ہوا چلنے سے گل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب آپ صبح کو مہر لگوا لینا۔ پھر اسی وقت حضرت علاؤ الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی پر دم کیا تو انگلی روشن ہو گئی۔ آپ نے جمال الدین ہانسوی سے فرمایا کہ اب روشنی ہو گئی ہے تو اب آپ مہر ثبت کر دیجئے۔ لیکن جب حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رنگ دیکھا تو حضرت علاؤ الدین صابر کی سند کو لے کر چاک کر دیا اور فرمایا کہ تمہارے سامنے دم مارنے کی دہلی میں تاب کہاں آئی، تم تو ایک ہی دم مار کر دہلی کو خاک کر دو گے۔ اس کے جواب میں مخدوم علاؤ الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے حالت جلال میں فرمایا کہ آپ نے میری سند خلافت چاک کی ہے تو میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا، اور اس کے بعد واپس اجودھن جا کر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ماموں جان کو ساری تفصیل گوش گزار کر دی۔ پھر اس کے بعد بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند آپ کو لکھ کر دی اور فرمایا کہ میں کلیر شریف کا علاقہ اب تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ وہاں پر تکبر، غرور اور گمراہی کا ایک عظیم طوفان برپا ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ حضرت جمال الدین ہانسوی ہیں، اور حضرت بابا صاحب کسی کو بھی خلافت نامہ عطا کرتے تو اس کی تصدیق اور مہر کے لیے حضرت جمال الدین ہانسوی کے پاس ہانسی میں بھیجتے۔ ہانسی جو کہ سابقہ ضلع حصار اور موجودہ ضلع ہریانہ ہے۔ حضرت بابا صاحب نے حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت مخدوم صابر کلیر شریف کو بھی خلافت عطا کرنے کے بعد عہد نامہ کی تصدیق کے لیے حضرت جمال الدین ہانسوی کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت بابا صاحب کو حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ سے کمال درجہ کی محبت تھی، اور یہ اسی محبت کا اعجاز تھا کہ حضرت بابا صاحب 12 سال ہانسی میں مقیم رہے۔ بابا صاحب آپ کے بارے میں اکثر یہ فرماتے کہ جمال ہمارا جمال ہے،
یعنی جمال ہماری خوبصورتی ہے، اور یہ بھی ارشاد فرماتے کہ جمال میں تجھ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ دوستو، اس زمانے میں کلیر ایک عظیم الشان اور بارونق شہر تھا۔ جب صابر پاک وہاں پہنچے تو امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے اسے ورگلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے جادوگر کہا تھا، اسی طرح آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس فقیر کے حق میں تازہ ہوئی ہے۔ یہ فرما کر آپ وہاں سے واپس چلے آئے۔ آپ نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط ارسال کیا اور اس میں لکھا کہ یہاں تو میں اطمینان قلب اور نماز اول کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن علماء اور عمراء کے غرور اور تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حق کو پھر ایک خط لکھا، جس کے جواب میں بابا فرید نے آپ کو کہا کہ شہر کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں یہ مکمل اختیار ہے، خواہ اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب پا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے روز جامع مسجد میں گئے۔ اس وقت شہر کی جامع مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، لیکن عمرائے شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا تو آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ ظالموں، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیاز پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے ہو۔ لیکن کسی نے یہ پرواہ نہیں کی۔ بالآخر امام نے جب خطبہ ختم کیا اور سجدے میں گئے تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کیا اور اس سے فرمایا کہ اب تو بھی سجدہ کر لے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ عظیم الشان مسجد فوراً ہی زمیں بوس ہو گئی۔ بکثرت افراد جامع مسجد میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد اہل کلیر بہت گھبرائے آپ کے پاس آئے اور معافی کی درخواست کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو اللہ سے ویرانی کلیر کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پورے کلیر شہر میں ایک طاعون کی بیماری پھیل گئی جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا۔ ہزاروں لوگ اس طاعون سے مر گئے اور جو بچ گئے وہ بھاگ کر جنگلوں اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نور العارفین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے اور صابری سلسلہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ہی جاری ہے۔ حضرت شیخ علاؤ الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کو سماع سننے کا بہت ذوق تھا اور وہ کثرت سے اسے سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی عین حالت سماع میں ہی ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ میں جذبہ الہی حد سے زیادہ تھا۔ زبان مبارک سے جو کچھ بھی نکل جاتا وہ فوراً پورا ہو جاتا۔ دنیا اور دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض نہیں تھی اور وہ دنیا والوں سے دور بھاگتے تھے، لیکن ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خلاف شریعت نہ خود چلے نہ دوسروں کو چلتا دیکھ سکتے تھے، بلکہ احکام اسلام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سختی سے ڈانٹتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دین اسلام کی تبلیغ اور علوم دین کی اشاعت کے لیے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے شہر کلیر جانے کا حکم دیا تھا تو آپ پاک پتن سے کلیر تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنا شروع کر دیا۔ ابھی کلیر میں آئے ہوئے آپ کو تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ آپ کے کمالات علمی کی ہر طرف دھوم مچ گئی، چنانچہ خلق خدا کی ایک کثیر تعداد آپ سے فیض پانے لگی۔ پھر جب قاضی شہر اور دیگر لوگوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جادوگر کہا تو آپ کی بد دعا سے شہر کلیر تباہ و برباد ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد لوگوں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی قوت کی اتنی ہیبت چھا گئی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے انہیں خوف آتا تھا۔ سلسلہ تصوف میں یہ شرف بھی صرف شیخ العالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو حاصل ہے کہ ان کے لیے خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بارگاہ ایزدی میں ایک ساتھ دست دعا بلند کیے۔ ان کے محبوب مرشد اور مرشد کے مرشد بیک وقت ان کے لیے دعا گو ہیں۔
سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سیر الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور شیخ العالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ایک ہی حجرہ میں مقیم تھے۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی کو فرمایا کہ بختیار، اس نوجوان کو کب تک مجاہدہ سے جلاؤ گے؟ اسے کچھ عنایت بھی کرو۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے عرض کی کہ حضرت میری کیا مجال کہ آپ کے روبرو اسے کچھ بخشوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مرید تو آپ کا ہے، اور پھر کھڑے ہو کر فرمایا کہ آؤ دونوں مل کر بخشیں۔ چنانچہ دائیں جانب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کھڑے ہوئے اور بائیں طرف حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی، اور درمیان میں حضرت بابا صاحب، اور آپ کو دونوں صاحبان نے جو بخشا وہ ایک عالم کے روبرو ہے۔ جبکہ حضرت سلطان الہند نے یہ بھی فرمایا کہ بختیار، تم نے ایک ایسے شہباز کو گرفتار کر رکھا ہے جس کا مقام سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ انتہائی جلالی طبیعت کے مالک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ممتاز خلیفہ ہیں۔ وہ آپ کی خدمت میں کامل 32 برس تک رہے اور کبھی آپ سے جدا نہیں ہوئے۔ جب ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے روحانی تحصیل کر چکے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر سواروں میں ملازمت ہو جاؤ، یعنی اس وقت کی آرمی میں ملازمت اختیار کر لو، اور دیکھو کہ جس روز تمہاری کوئی دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں دنیا سے چلا گیا۔ چنانچہ ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مرشد کے حکم سے شاہی فوج میں نوکر ہو گئے اور سلطان علاء الدین خلجی کے ساتھ چتور گڑھ کی مہم کو سر کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ سلطان نے بڑی کوشش کی اور ایک طویل عرصہ تک قلعہ کا محاصرہ کیے رکھا، مگر قلعہ فتح نہ ہوا۔ اسی دوران میں ایک روز رات کو ایسی تیز آندھی چلی کہ تمام لشکر کے چراغ پٹ گئے، مگر ایک چراغ ایسا تھا جو ابھی بھی جل رہا تھا، جسے دیکھ کر سلطان کو بڑا تعجب ہوا۔ سلطان معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص خیمہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر چپ چاپ مؤدب کھڑا رہا۔ جب ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ قرآن حکیم کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو سلطان کو باہر کھڑا دیکھ کر جلدی سے اس کی تعظیم کے لیے آگے بڑھے اور پوچھا کہ حضور نے اس وقت کیسے زحمت فرمائی؟ سلطان نے کہا کہ میرا قصور معاف کیجیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مشکل میں ڈالا ہوا ہے اسے دور فرمائے اور قلعہ فتح ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر کہا کہ میں تو آپ کی فوج کا ایک ادنا سا ملازم ہوں، مجھے ایسی مقبولیت کہاں نصیب ہے جو میری دعا قبول ہو جائے؟ آپ کو شاید کسی نے بہکا دیا ہے۔ لیکن سلطان نے اصرار کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ ضرور دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ چنانچہ ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ کریم نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ قدرت خداوندی کہ جناب مخدوم کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات پوری ہوئی۔ چنانچہ جس روز حضرت ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا قبول ہوئی، اسی روز جناب مخدوم کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے دل نے اس واقعہ ناگزیر کی گواہی دی۔ چنانچہ وہ کلیر پہنچے اور اپنے پیر و مرشد کی تجہیز و تکفین کے فرائض کو سر انجام دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک شخص حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بولا کہ آپ نے حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی کے علاوہ کسی کو بھی اپنا مرید اور خلیفہ نہیں بنایا، جبکہ میرے پیر و مرشد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے مرید بنائے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرا شمس ہی کافی ہے جو اللہ کے فضل سے سارے ستاروں پر غالب ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص خاموش رہا۔
اور دہلی واپس آ کر اس نے حضرت شیخ المشائخ سے یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت شیخ المشائخ نے فرمایا کہ تم نے حضرت کو کیوں رنجیدہ کیا؟ خبردار آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنی۔ بے شک انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ صحیح ہے اور وہ مقرب بارگاہ ربانی ہیں۔ حضرت شیخ علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 13 ربیع الاول 690 ہجری بمطابق 23 مارچ 1291 کو عین حالت سما اور وجد میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس آپ کی جلالت کی وجہ سے تقریباً 200 سال سے زائد عرصہ تک زائرین کی نگاہوں سے پوشیدہ رہا۔ تذکرۃ الجلیل میں ہے کہ جب کوئی بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف جاتا تو اس کو بجلی جلا دیتی یا کوئی سانپ کاٹ لیتا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے جائے وقوع سے دور دور تک کوئی بھی آبادی قائم نہ ہو سکی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول اپنے دادا مرشد حضرت شیخ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جھاڑو دینے میں مشغول تھے۔ اسی دوران انہیں ایک آواز آئی کہ ہمارے مزار پر بھی جھاڑو دے دیا کرو۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہ سمجھ سکے کہ کس بزرگ کی آواز ہے، چنانچہ آپ نے مزار شریف پر بیٹھ کر مراقبہ شروع کیا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ آواز حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ہمراہ آپ کے مزار اقدس پر پہنچے، وہاں قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کروائی اور حلوہ شیریں کے توشہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو ثواب پہنچا کر حاضرین میں وہ حلوہ تقسیم کیا۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 روز وہاں قیام کیا اور اسی دوران مزار اقدس کے گرد حد بندی کی۔ مزار کے گرد چھوٹی سی دیوار بنائی اور بانس کے ستون بنا کر لکڑیوں کی چھت سے مزار اقدس پر سایہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت آپ کی دعا سے ختم ہو گئی اور لوگ آپ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے دور دور سے آنے لگے۔ بادشاہ ہندوستان سلطان ابراہیم بن سکندر لودھی نے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے اجازت طلب کی اور ان کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد عرض کیا کہ حلال رقم میں سے کچھ رقم میرے پاس موجود ہے جس سے مزار پاک سید علی احمد صابر کلیری تعمیر کروایا جائے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رقم قبول کر کے پختہ مزار پاک اور ساتھ مسجد کی تعمیر کا آغاز کر دیا۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین اور خلفاء وغیرہ سب نے تعمیر میں بھرپور حصہ لیا اور 944 ہجری میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ مجدد عالم سلسلہ چشتیہ صابریہ مخدوم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگرانی میں تز کو احتشام سے 13 ربیع الاول کو عرس پاک منعقد کروایا۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلے سجادہ نشین ہوئے۔ ہندوستان کے کونے کونے سے مزار مبارک پر زائرین کی جوق در جوق آمد ہوئی اور فیوز و برکات سے مستفید ہونے لگے۔ حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک اپنی دیرینہ روایات کو دامن میں سمیٹے 13 ربیع الاول سے کلیر شریف میں منعقد ہوتا ہے۔ محفل پاک، تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود و سلام، فاتحہ خوانی، ذکر و فکر اور علماء و مشائخ کے خطابات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ محفل سماع منعقد ہوتی ہے جہاں پر شاعر عارفانہ کلام پیش کرتے ہیں، جس میں عقیدت مند بلہائے عقیدت پیش کر کے روحانی کیف و سرور کے ساتھ دنیا و آخرت کی سربلندی اور سرفرازی کی دولت سے مالا مال ہو کر واپس جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے جانثاروں کی تاریخ ہے جو انسانی نظروں سے روپوش ہونے کے باوجود صدیوں سے ہزاروں انجمنوں، لاکھوں مجلسوں اور کروڑوں دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک کلیہ شریف انڈیا میں عقیدت مندوں کے لیے مرجع خلائق ہے۔ تو دوستو، یہ مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی داستان حیات تھی جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔
امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ داستان آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے میری اور آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، مجھے اور آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔